100-150-200 سال پہلے انگریز اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر گئے تھے ہندوستان سے, پشاور سے بھی کچھ لوگ گئے, تو یہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ لے گئے تھے مسلمان بحری جہازوں میں. اونٹ لے جا کے انہوں نے جنگلوں میں کام وام کیے جو بھی, تو پھر یہ جب واپس آئے تو اونٹ وہیں چھوڑ دیے انہوں نے. اب وہاں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا, آسٹریلیا میں گورے نہیں کھاتے. نتیجہ کیا نکلا ہے, ان اونٹوں کی نسل اتنی بڑی ہے. 2 واقعات تو میرے سامنے ہیں. میں جب لاسٹ ٹائم آسٹریلیا گیا اس وقت بھی, اور اس سے پہلے جب آسٹریلیا گیا اس وقت بھی یہ واقعہ ہوا کہ ان کی گورنمنٹ نے 10,000 اونٹ پسٹل سے فائر کر کے مارے ہیں جنگلوں میں. کتنے اونٹ؟ 10,000 اونٹ ہیلی کاپٹروں سے نا نشانہ لے کے مارے ہیں. میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہو گیا یار, یہ اونٹوں کو تم ایسے فائر کر رہے ہو جیسے کوئی دہشت گرد ہوتے ہیں. بھائی انہوں نے کہا آسٹریلین گورنمنٹ بیزار آ گئی ہے, یہ صحراؤں میں جتنا پانی ہوتا ہے یہ پی لیتے ہیں. یہ کہ اونٹ جب پانی پیتا ہے نا, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, پیاسا اونٹ ایسے ٹینکوں کے ٹینک خالی کر دیتا ہے. اونٹ اسٹور بھی کرنا ہوتا ہے نا اس کو, اور اتنے جنگل میں یہ چرتا ہے, اتنا چرتا ہے گرینری ختم ہو جائے گی, دوسرے جانوروں کے لیے بچتا ہی کچھ نہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی اللہ نے ان کی نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آرڈر کیا دیا ہے, کھا جایا کرو, آپ نہیں کھاؤ گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے. یہ صحیح ہے نا. تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اب انڈیا کی لوگ مثال دے سکتے ہیں, بھائی انڈیا میں تو گائے کو ذبح نہیں کیا جاتا, وہاں تو گائے ماتا کے ساتھ بڑی سیوا کی جاتی ہے اس کی, اور اس کو نہیں کھاتے, تو وہاں تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا. نا 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 نا, آپ ڈاکومنٹریز یوٹیوب میں دیکھ لو کہ انڈیا میں جو گائے جب بڈھی ہو جاتی ہے, بیل جب بڈھا ہو جاتا ہے, اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے, بھوک سے تڑپ کے مرتا ہے. وہ چند گایوں کی تو ہمیں نظر دکھا دیتے ہیں وہ کہ اس کو کوئی گھر میں لے گیا, اس کی مرم پٹی کی, اور اس بڑھیا کو بیچاری کو گھر میں رکھ کے کھلانا پلانا شروع, ذبح کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے اس کو ماں بنایا ہوا ہے. لیکن وہ غریب آدمی کب تک کھلائے گا؟ وہ کہے گا میں اپنے بچوں کو کھلاؤں یا گائے ماتا کو کھلاؤں, اپنی سچی مچی کی ماتا کو کھلاؤں یا اس ماتا کو کھلاؤں؟ وہ تو پریشان ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ جانور سسک کے مرتے ہیں. وہ ویڈیوز نہیں ڈالی جاتی, کچھ لوگوں نے تو ڈالی ہیں, کچھ ہندوؤں نے ہی وہ ویڈیوز ڈالی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دکھانے کے لیے ڈالی ہیں کہ دیکھو ہم ہندو ہیں, ہمیں گائے کا احترام کرنا چاہیے, لیکن ہمارے یہاں گایوں کا حشر کیا ہو رہا ہے, بیچاری کیسے سسک کے تڑپ کے مر رہی ہیں. تو یہ بھوک پیاس سے سسک کے تڑپ کے مریں گے یہ, اگر ہم ان کو ذبح کر کے کھائیں گے نہیں. تو اللہ کا دین ہے نا اسلام, اس لیے اللہ نے کہا کہ بھائی ابھی کھا لو, تو اس میں کیا ہوگا, تمہارے کام بھی آ جائے گا اور ایک اچھی موت مر جائے گا. یہ ذبح کر کے وہ تڑپ کے جو بھوک اور پیاس سے جو ترس کے اور تڑپ کے مرتا ہے, وہ موت سے یہ بچ جائے گا. تو اب وہاں بھی یہی ہوگا آسٹریلیا میں, جو اونٹ کو جو شوٹ نہیں ہوتے, وہ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان اونٹوں کے ساتھ, انسان جب بڈھا ہو جاتا ہے تو اولاد لا کے رکھتی ہے اس کے سامنے کھانا. گائے یا اونٹ جب بڈھا ہوگا اور کھانے چلنے کے قابل نہیں رہے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں اونٹ کے بچے لا کے ابا کے سامنے خوراک رکھیں گے, توڑ کے پانی کے پیالے لا کے رکھیں گے. وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ کے ایڑیاں رگڑ کے سسک کے مرے گا وہ. تو اگر آپ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے تو آپ کو گولیوں سے شوٹ کرنا پڑے گا, جو کسی کام کی بھی نہیں ہے. تو میں نے وہاں بولا کہ بھائی گورنمنٹ سے بولو کہ شوٹ کرنے کے بجائے یہ اتنے سینکڑوں ہزاروں اونٹ ہیں, یہ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو ان کا جواب پتہ ہے کیا تھا, لے لو. میں نے کہا ہم تو لے جا نہیں سکتے, کھائیں شکار کر کے. انہوں نے کہا کھا لو. اب 2000 کلومیٹر دور جنگل میں جاؤ ان کو کھانے کے لیے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, جاؤ یار مار کے کھا لو, آپ ذبح کر کے نہار کر کے جیسے آپ نے کھانا ہے کھا لو, لیکن کھاؤ کیسے؟ 2000, اور آسٹریلیا اتنا بڑا صحرا ہے نا, اتنی شدید گرمی, جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. 2000 کلومیٹر پہ آپ گاڑی میں سفر کر کے جائیں, 2000 کلومیٹر کے بعد جا کے ایک اونٹ کو آپ نے مارا, نہر کیا, تو کیا کرے گا اتنے گوشت کا آدمی؟ ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بس. وہ اس کے بعد آدمی کہتا ہے بھائی میں ادھر سے ہی خرید کے کھا لوں گا, وہ زیادہ بہتر ہے. تو کچھ باتیں کہنے کی ہوتی ہیں, پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہوتی. وہ بات ہی گورنمنٹ نے تو اجازت دی بھی ہے, کھا لو بھائی, ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کھاؤ جا کے. لیکن اتنا مشکل ہے اس کو کھانا, اس کو لائے گا کون؟ اور پھر وہ اونٹ بھی اتنے وحشی ہو چکے ہیں, اس کا بھی خطرہ ہے کہ آپ نے اونٹ کو کھانے سے پہلے اونٹ آپ کو نہ کھا جائے کہیں. اتنے وحشی اونٹ تو ایسے ٹانگتا ہے انسان کو, آپ نے بقرعید میں ویڈیو دیکھی ہوں گی نا, یوں پکڑتا ہے ادھر سے اور اٹھا کے
چھت پہ رکھ دیتا ہے بندے کو, اتنا بڑا تو اس کا منہ ہے.